السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج تقریباً کہا جائے ایک قسم کا شو ڈاؤن تھا پنجاب اسمبلی کے اندر. یہ 7 جولائی کو سلسلہ شروع ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان نے, مسلم لیگ نواز کے ارکان نے, سو پی ایم ایل کیو, جے یو آئی, ان تمام جو ممبرز ہیں انہوں نے میڈیا کے خلاف بولنا شروع کر دیا. شوکت عزیز بھٹی صاحب تھے, انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا, پھر کافلی کی سیمل کامران تھی, وہ بھی رونا شروع ہو گئی اپنی اسپیچ کے دوران, اور انہوں نے بھی میڈیا کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ غیر معیاری چیزیں چلائی جاتی ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے, تضحیک ہوتی ہے پارلیمنٹیرینز کی, جو کہ ایک ویل پلیسڈ آرگومنٹ ہے. لیکن وہ اتنا اٹ واز سو بلون آؤٹ آف دا پروپورشن کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ اگلے دن 18 ایم پی ایز پنجاب اسمبلی کے بیٹھے. انہوں نے سوچا کہ جی کس طرح میڈیا کے خلاف ایک قرارداد لائی جائے. وہ قرارداد آئی, یونینیمسلی متفقہ طور پر پاس ہو گئی. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے میڈیا نے اسے کنڈیم کیا کہ کہا گیا جی کہ ٹھیک ہے, ہم نے آپ کی آزادی کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, عدلیہ کی بحالی کے لیے ہر جگہ پر میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اب اس کے بعد ایک بحث یہ بھی شروع ہوگی کہ کیا میڈیا جو ہے, ہم ہولی کاؤز ہیں, ہمارے اوپر کبھی کوئی تنقید نہیں ہو سکتی. بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں جی تنقید ہو سکتی ہے, یہ میڈیا کو کیوں تکلیف ہوگی اگر پہلی دفعہ میڈیا کو کسی نے کرٹیسائز کیا. اب ایک ڈیبیٹ یہ شروع ہوگی. اس کے بعد نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ثناء اللہ مستی خیل جو بڑے امپورٹنٹ پرومیننٹ ممبر ہیں اس پوری سچویشن کے اندر, انہوں نے یہ قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی کے اندر. ان کا نون لیگ سے تعلق ہے, پہلے کاف سے تعلق تھا. نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ یہ میں اس قرارداد کو جو میڈیا کے خلاف ہے اسے کنڈیم کرتا ہوں, اور یہ بھی کہا کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے. اب نواز شریف صاحب کیونکہ پارٹی کے قائد ہیں, انہوں نے یہ بات کہہ دی. اب جب معاملہ تھوڑا باہر چلا گیا, کنٹرول سے باہر ہو گیا, تو سوچا گیا, پھر شہباز شریف صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹس اس طرح کی دی کہ جی میڈیا بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. پھر آج ایک ریزولوشن جو شو ڈاؤن ہوا وہ یہ کہ آج ایک ریزولوشن میڈیا کے حق میں آ گئی. لیکن انٹرسٹنگ بات, دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آج کی قرارداد کے اندر وہ اس قرارداد کا کوئی ذکر نہیں ہے جو کہ میڈیا کے خلاف آئی تھی. اور ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کل عدم ہوگی, جو کہ نہیں ہو سکتی رولز کے مطابق. تو یہ آپ کو ایک بریف سی ڈیٹیل میں نے بتا دی. سیٹھی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایکچولی یہ سارا جو ڈرامہ تھا, یہ ڈرامہ تھا کسی جگہ سے اٹینشن ہٹانے کے لیے تھا, اس کے پیچھے اور کون سی بات ہے؟ سیٹھی صاحب, یہ باتیں تو میں نے ایک بریف سی ہسٹری دے دی ہے, یہ ایکچولی یہ ڈرامہ کیا گیا اور کون کون آن بورڈ ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. آج سے ذرا تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور آپ دیکھیں یہ شروع کیسے ہوا, کن حالات کے اندر یہ ہوا. 7 جولائی سے 2-3 دن پہلے چلے جائیں. اچھا, کیا ہوا تھا لاہور شہر کے اندر, کیا ہوا تھا جہاں باتا دربار کے اندر اتنا بڑے سوسائڈ بم اٹیکس ہوئے؟ دوسرا سوال میرا, اس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کس کی ہو رہی تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب اور پنجاب گورنمنٹ کی. اور شہباز شریف صاحب کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ انہوں نے ٹیررزم کے ساتھ موقع پرستی شو کی ہے اور کریک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں, سافٹ ہیں ان کے کرٹیسائز کیا جائے. یاد رہے آپ کو کہ انہوں نے ایک زمانے میں کچھ تھوڑے مہینے پہلے یہ ایک بات کی تھی کہ ہمیں ٹیررسٹ کو ایڈریس کیا تھا ایک علماء کی کانفرنس پہ, جہاں انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ جی ہمیں کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں, ہم بھی تو امریکہ کے خلاف ہیں, اس قسم کی کوئی بات کی تھی. یاد ہے آپ کو؟ تو لوگوں نے کہا تھا یہ کیا بات ہوئی آپ نے, پھر انہوں نے سوری کر کے پیچھے ہٹے. فوج سے بھی ریزنٹمنٹ ہے. ہاں, فوج سے بھی ریزنٹمنٹ. یہ کوئی بیان ہے کرنے والا کہ ہمیں کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ سچویشن ایک ایسی تھی کہ میڈیا نے بڑے سخت سوال پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں اور رانا ثناء اللہ کے کردار کے بارے میں ویزاوی ٹیررزم کھڑے کیے. یہ نون لیگ کے اپنے اندر سے بھی آواز آ گئی, اور نون لیگ کے اندر بھی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اسٹینڈ اپ کرنا چاہیے. فضل کریم جو ہیں نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑتے. بالکل. تو یہ پہلی دفعہ تھی. اس سے پہلے کیا سچویشن تھی؟ میڈیا ورسز پالیٹیشینز. پیپلز پارٹی کے خلاف میڈیا کا فوکس, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ ہے ان پاور, فیڈرل گورنمنٹ ہے, تو سارا فوکس فیڈرل گورنمنٹ, زرداری صاحب سپریم کورٹ, اور نااہل بھی ہے, اور سارا کچھ ہی ہے. تو سارا میڈیا کا فوکس واز آن فیڈرل گورنمنٹ. مارجنل فوکس کیوں نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا, مگر پھر بھی فضول کو ہمیش خان ٹرائل, پنجاب بینک کو کیوں کے اوپر بھی پریشر آ رہا تھا میڈیا کی طرف. بالکل ادھر زرداری صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آ رہا تھا, بابر اعوان کے اوپر آ رہا تھا, ذوالفقار مرزا پہ آ رہا تھا, جس کا نام لیں اس کے اوپر آ رہا تھا. تو پیپلز پارٹی اور کیو کا تو کوئی ریزن تھا کہ وہ میڈیا سے ذرا تھوڑے خفا تھے, اور وہ بھی اسپیشلی ایک سیکشن آف دا میڈیا جو کہ ایک قسم کی بالکل ایکسپوزے چل رہی تھی. نون لیگ والے بڑے خوش تھے, اور رانا ثناء اللہ صاحب جب بھی ٹی وی پہ بڑے پاپولر تھے, ہر بندہ رانا ثناء اللہ صاحب.
یہاں تک کہ ان کے مطلب ہے کہ بلیٹنٹ قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں مگر اس کو بھی میڈیا زیادہ اہمیت نہیں دے رہا. ڈاؤن پلے کر رہا ہے. جیسے کہ وہ الیکشن میں وہ ایک سپاہی صحابہ کے لوگوں کے ساتھ پھر رہے تھے, لشکر جنگی کے لوگوں کے ساتھ پھر رہے تھے, اس کو ایکویٹ کر دیا گیا ایک پیپلز پارٹی کے جلسے کے ساتھ جس میں ایک بندہ آ کے وہ مطلب بالکل انفیئر کمپیریزن. تو میڈیا واز ون سائیڈڈ, اٹیکنگ دا پی 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 اینڈ بیسکلی پن پرکنگ دا کیو. اور نون والے بڑے خوش تھے, واہ واہ میڈیا, واہ واہ. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ گئی جس میں کہا کہ ہم کم کرپٹ ہے. تو یہ ایک پہلی سچویشن تھی جب کہ میڈیا نے ٹرن اگینسٹ کیا پنجاب گورنمنٹ. یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک میڈیا ایک زمانے میں طالبان کے حق میں تھا, کیونکہ طالبان اینٹی امریکن تھے, میڈیا بھی اینٹی امریکن تھا. تو میڈیا اس وقت طالبان کو کہہ رہا تھا نہیں نہیں یہ تو اسلام لانا 2009 سے چینج ہوگی نا سچویشن. تو یہ پھر چینج ہوئی سچویشن, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یہاں بھی سچویشن جب داتا صاحب کے اوپر اٹیک ہوئی, بہت پہلے بڑی اٹیکس ہوتی رہی ہیں, میڈیا کا رول جو رہا ہے وہ میرے حساب سے ڈیوبیس رہا ہے. مطلب ڈامک ڈول کلیئر نہیں تھے, ان کو ابھی بھی تکلیف ہوتی تھی طالبان کو کنڈیم کرنے میں. اور جب داتا صاحب کے اوپر ہوا تو میڈیا ٹرن کر گیا یکجہتی کے ساتھ, یہ کیا ہے, یہ کیا مذاق ہے, یہ تو ہمارا اسلام ہے, اتنی سیکرٹ جگہ اور سیکرٹ جگہ ہے, اس کو کیسے. حالانکہ جب بابا ادھر اسلام ادھر پشاور میں فرنٹیئر میں جب وہاں جو صوفی شرائنز تھی بابا فرید کی اور دوسروں کی, ان کے اوپر جب اٹیکس ہوئی تو میڈیا نے کچھ بھی نہیں یہاں کہا. وہ ان کے لیے ان کی وہی اہمیت ہے جو یہاں کی اہمیت ہے ہمارے لیے رحمان بابا کی. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہوا تو یہ ہل گئے. انہوں نے, آپ نے دیکھا ڈیفینس کیسے کیا. نواز شریف صاحب نے بھی ایک بیان دیا, پھر ادھر رانا ثناءاللہ نے بڑی کوشش کی کہ نہیں نہیں یہ پنجابی طالبان کیوں کہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے. رحمان ملک صاحب سے بھی ان کی, پھر رحمان ملک صاحب سے ہوئی تو میں کہ جی آپ نے ہمیں انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے انہوں نے سوچا کہ یار مارے گئے, ہماری تو اچھی خاصی گڈ ول تھی وہ ختم ہو رہی ہے, تو ذرا میڈیا کو ذرا سارٹ آؤٹ کریں, یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ایک یہ کہ اس کو چینج کریں, دوسرا یہ کہ اس کے اوپر اگر ہم میڈیا کے اوپر تھوڑی سی اٹیک لاتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہو رہی ہے اور ڈگریز کے اوپر, تو پی ایم ایل کیو بھی سپورٹ کرے گی اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ, وہ تو پہلے دکھی ہے. تو یہ ایک زبردست طریقہ ہے کہ میڈیا کو ڈیفینسو پہ لایا جائے, سبجیکٹ کو چینج کیا جائے, فرام ٹیررزم ہٹائی جائے. اور ویسے بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ہوا کہ میڈیا زیادتی بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, تو شفٹ کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سوچ تھی اس کے پیچھے, اسی لیے شہباز شریف صاحب پورے اس میں ملوث تھے, اسی لیے پہلے یہ بات کی گئی, ڈیسائیڈ کیا گیا, سب کچھ ہوا, اور ایک بالکل ایک سازش کے تحت انہوں نے یہ کام کیا. یہ ریزولوشن ہے, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی سمبولکلی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. نہیں بالکل, اور یہ اب یہ کہانی تو پتہ چل گئی ہے نا کہ ایک دن پہلے ان کے ہاتھ میں ریزولوشن آ گیا تھا, یہ 18 لوگ گھر لے گئے, ایڈٹ کیا, کر کے لا کے دیا, اور بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں سارا کچھ, اور چپ کر کے سب کچھ کرواتے رہے. اس لیے میں, اور یہ بالکل جس طریقے سے وہ اسپیچز ہوئی ون آفٹر دی ادر, بڑا ایک پیٹرن کے ذریعے جیسے کہ پلانڈ تھا یہ, اور اس کے پیچھے یہ سوچ تھی شفٹ اٹینشن. پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی, کیو بھی کرے گی, وہ بھی دکھی ہے, اور میڈیا کو بھی بیک فٹ پہ ڈال دیں گے. یہ پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ کیا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے بھی ناظم حسین شاہ اور ان کی بھی وہ سیمل کامران نے وہاں سپورٹ کیا, اور ساروں نے کیا جی, ساروں نے کیا. مگر میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تھی اوریجنل تھنکنگ. اب جب دیکھا کہ میڈیا نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا, ان کا یہ خیال تھا کہ میڈیا ایسے ریئیکٹ نہیں کرے گا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میڈیا ہمارے جیسے سینئر اینکرز جو تھے, ہم تھوڑے ایسے ہو رہے تھے. ہم میں سے کچھ یہ کہہ رہے تھے ہاں ہمارے میں خامیاں بھی ہیں, کچھ بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں, اور ویسے ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, ایسے قسم کا ریزولوشن نہیں لانا چاہیے.